علماء سنت، سامعین حضرات، سب سے پہلے اس غلام کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا جناب مقصود عالم صاحب قلعہ مزل العلی ونورانی کی بھرپور سرپرستی اس محفل پر موجود ہے، اور ہم سامعین کو ان کی پرنور اور پرجوش خطابات سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی آمین۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ عرض و معروف سے قبل ایک دو اشعار نعت پاک کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو محبتوں سے سبحان اللہ اور الحمدللہ سے نوازیں گے۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو کچھ اچھے اور کچھ بہترین اشعار سننے کی چاہت ہے۔ ایک مرتبہ بآواز درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دو تین اشعار نعت پاک کے آپ کے سماعتوں میں حوالے کر رہا ہوں۔ ایک اشعار پڑھوں گا، آپ کے مجاز کو ٹٹول لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ کا مجاز سننے لائق ہوا تو انشاءاللہ پھر مزید اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سماعت کریں۔ کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہمیں نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ آگے نظر میں جمال حبیب خدا، آگے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، ہاں جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، اور جھوم کر کہہ رہی ہے بات صبا،
صلی آیا اور جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. مچل کر کہیے نا سبحان اللہ. کہ ہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. نظر میں جمال حبیب خدا اور کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. اور ساری دنیا میں سا نظارہ نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. اور ساری دنیا میں سا نظارہ نہیں. ہاں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ہاں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. نظر میں جمال حبیب خدا ہے, نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور آخری مصرع, آخری بن آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, محبتوں سے ملاحظہ کریں. کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا اور ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہاں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. اور چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, ہاں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. اور چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, ایو تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, ایو تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. نظر میں جمال حبیب خدا اور ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم, آپ کی خاموشی میں نے آپ کو بڑے ہی مسرت بھرے اندازوں میں کہا تھا کہ کم سے کم اپنے لب کو ہلاتے رہیے, لیکن شاعر کا قول کیا کہتا ہے, سماعت کریں. کہ جی چاہے تو شیشہ بن جا, جی چاہے پیمانہ بن جا. یہ خاص آپ لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آنی چاہیے آپ لوگوں کو. جی چاہے تو شیشہ بن جا, جی چاہے پیمانہ بن جا. شیشہ پیمانہ کیا بننا, میں بن جا میں خانہ بن جا. شیشہ پیمانہ کیا بننا, میں بن جا میں خانہ بن جا. اور میں بن کر میں خانہ بن کر ہستی سے بیگانہ بن جا. میں بن کر
میں خانہ بن کر ہستی سے بیگانہ بن جا اور ہستی سے بیگانہ بن کر مستی کا افسانہ بن جا. ہستی سے بیگانہ بن کر مستی کا افسانہ بن جا. اور اس بننے سے اس ہونے سے اچھا ہے دیوانہ بن جا. ارے ابھی تو سبحان اللہ کہیے. اس بننے سے اس ہونے سے اچھا ہے دیوانہ بن جا. اور دیوانہ بننے سے اچھا دیوانہ ہونا ہے اچھا. لفظ میں فرق ہے, غور کیجئے گا کہ دیوانہ بننے سے اچھا دیوانہ ہونا ہے اچھا. اب بننے میں اور ہونے میں کیا فرق ہے؟ بننا اسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں دیوانگی میں پاگل ہو رہا ہوں, مجھے دیوانگی چڑھ رہی ہے, میں فلاں کے دیوانگی میں فلاں کے عشق میں پاگل ہو رہا ہوں, اسے دیوانہ بننا کہتے ہیں. اور دیوانہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ ہونا اسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ راہ سے گزر رہا ہو اور لوگ دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ جانے والا مسافر کوئی عام مسافر نہیں بلکہ یہ کوئی دیوانہ جا رہا ہے, یہ کوئی مستانہ جا رہا ہے, یہ کوئی عاشق جا رہا ہے جو اپنے معشوق سے اس میں گرفتار کیا جا رہا ہے. میرے محترم, اس لیے شاعر نے کہا کہ دیوانہ بننے سے اچھا دیوانہ ہونا ہے اچھا. دیوانہ بننے سے اچھا دیوانہ ہونا ہے اچھا. اور دیوانہ ہونے سے اچھا خاک کے درے جانا نہ بن جا. دیوانہ ہونے سے اچھا خاک کے درے جانا نہ بن جا. اور خاک کے درے جانانا کیا ہے؟ خاک کے درے جانانا کیا ہے؟ اہل دل کے آنکھ کا شرما. خاک درے جانانا کیا ہے؟ اہل دل کی آنکھ کا سرما. شمع کے دل کی ٹھنڈک بن جا, موے دلے پروانہ بنا. حضرات محترم, میں نے یہ سارا مصرع اس لیے آپ کو کہا کہ محفل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں اپنے خیالات اور اپنے ذہن کو نہ جانے کہاں چھوڑ کر آتے ہیں. دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں, میرا کوئی کام ادھورا پڑا ہے. میرے محترم, جب بھی آپ جہاں بھی ہوں, آپ جہاں کہیں بھی جائیں, جس محفل میں جائیں یا پھر جس کام میں جائیں, اپنے آپ کو پورا حاضر جب تک آپ نہیں رکھ پائیں گے نا, جب تک آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. چاہے آپ کے اوپر چاہے جتنا ہی دیوانگی طاری ہو جائے, لیکن جب تک اس دیوانگی میں آپ کھل نہیں جاتے, ڈوب نہیں جاتے, آپ کو دیوانگی کا احساس نہیں ہوگا. اس میں ڈوبنا پڑے گا, اس کی چاشنی کو چکھنا پڑے گا, تب جا کر آپ کو اندازہ لگے گا اور آپ اس کے مزے سے جو ہے وہ سیراب ہو پائے گا. اس لیے جب آپ کہیں بھی جائیں, کسی محفل میں جائیں, کسی علماء کی بارگاہ میں جائیں, تو تمام طریقے سے آپ وہاں حاضر و ناظر رہیں, نہ کہ آپ کا جسم یہاں ہے اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے, آپ کسی اور خیالات میں ملوث ہیں. اگر ایسا ذہن بنا رہا تو قسم خدا کی کہتے ہیں میرے مسلمانوں کہ ہماری پوری زندگی سمجھاتے سمجھاتے گزر جائے گی, اور محفل میں بیٹھے لوگوں کو زندگی سمجھتے سمجھتے گزر جائے گی. ایک پورے پہلے دن سے لے کر کل موت آنے تک اگر لوگ سمجھاتے رہیں گے, لیکن سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جسم سے بھی حاضر رکھیں اور ذہن سے بھی حاضر رکھیں. میرے محترم, ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلو علیہ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات, میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنا دیا. الرجال قوامون علی النساء, کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے. میرے محترم, کس مردوں کو کس عورتوں پر حاکم بنایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں آ گئی, وہ اس کے حکمرانی میں چلی گئی.
جو جس کے نکاح میں ہے وہ اس کے حکمرانی میں ہے، وہ اس کا حاکم ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور طلب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو، آج زمانہ پوری آب و تاب کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی امریکہ میں کام کر رہا ہے، کوئی امریکہ میں کما رہا ہے، کوئی سعودی عرب میں کما رہا ہے، کوئی افغانستان، پاکستان، ترکستان، دنیا کے چپٹے چپٹے میں لوگ پھیل چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سے رزق تلاش کر کے لاؤ اور اتنا لاؤ کہ خود کھا لو اور کھانے کے بعد اپنے پڑوس والوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہی سب کی سوچ ہو رہی ہے اور آج دنیا اس چیز پر جو ہے گامزن ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میرے محترم، بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑتا ہے کہ جہاں دنیا ترقی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، دنیا ہر چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لباس میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، شکل و صورت لوگ اچھے بنانے کے لیے مشینری چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے گھروں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انجینئروں کا استعمال شروع کر دیا ہے، لوگ اپنی مشینوں کو اچھے سے اچھے کاریگر سے بنوانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میرے محترم، افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑتا ہے کہ جہاں دنیا ترقی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، وہیں ایک قوم مسلمہ ہے جو ہر چیز سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اپنے دین سے غالب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنے حقوق کو پامال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنی ماں بہنوں کے حقوق کو پسماندہ بناتی نظر آ رہی ہے۔ اور نتیجہ یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ٹھکرانا شروع کر رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شریعت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنا لبادہ بنانا شروع کر رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو کل ترقی کی طرف گامزن تھے، دنیا اس کو پیروی کر رہی تھی، آج بھی مسلمان لوگوں کے پاؤں کی دھول بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور دنیا جو ہے، دنیا کے لوگ جو ہے مسلمانوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سمجھتا ہوا۔ اس لیے کہ لوگوں نے سب کچھ جہاں کیا ہے وہاں اپنے گھر کا ماحول بھی برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص کر کے ہم مسلمانوں کے اندر یہ کردار بہت جلدی بن گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری بھائی کا یہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ میں نے جس کو اپنے نکاح میں لایا، جس لڑکی کو، جس عورت کو میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اب وہ میری منقوہہ ہے، اب اس سے میں جو چاہوں کروا لوں، اس سے میں جو چاہوں کروا لوں، اس کی خواہش چاہے کہیں جائے اس سے میرے کو مطلب نہیں، لیکن میری خواہش مجھے پوری کرنی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ابھی ہمارے محب گرامی وقار علامہ شاہ رضا صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اور عورتیں مرد کی لباس ہے اور مرد عورتوں کی لباس ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حیا کا لباس بنا رہا تھا تو آدھا حق مردوں کو اور آدھا عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا، تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے اپنی منقوہہ کے حق کو ترک کر رہے ہیں۔ اے میرے محترم بزرگوں، ذرا غور کریں، اللہ رب العزت جہاں آپ کے حق کو آپ کی منقوہہ پر رکھا ہے، وہیں آپ کی منقوہہ کا حق بھی آپ کا ہے، منقوہہ کے حقوق کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج شادی ہونے کے 3، 4، 5 ماہ، بہت زیادہ سے زیادہ 1 سال کے بعد جو ہے گھر میں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے، گھر میں فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اب اس گھر کا گارڈین بن گیا ہوں، میں اس گھر کا حاکم بن گیا ہوں، میں جس طرح چاہوں اس گھر کے نظام کو موڑ سکتا ہوں، میں جس راستے پر چاہوں اپنی اہلیہ کو لے جا سکتا ہوں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ذرا سوچو، جس طرح آپ کا مزاج کام کر رہا ہے اسی طرح آپ کے گھر کے ہر ایک افراد کا مزاج کام کر رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ گھر کے نظام اس طرف چلے جائیں، آپ کے والدین کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کی اہلیہ کچھ اور سوچ رہی ہے، آپ کے بچے کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ
کے خیش و قالب کچھ اور سوچ رہے ہیں. اگر آپ ان کے سوچ کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو اسی گھر میں جو ہے کلچر کے جب دو مزاج آپس میں اکٹھا جب نہیں ملتے تو اس گھر میں فسادات پیدا ہو جاتے ہیں, اس گھر میں جھگڑے لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس گھر میں جو ہے وہ اس گھر میں بعض اوقات تو یہ ہو جاتا ہے کہ قتل و خونریزی کا باعث وہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نتیجہ یہی ہے, وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے آج اپنے حقوق کو آگے رکھ کر لوگوں کے حقوق کو پسماندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے حقوق کو پسماندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بیماری پیدا ہو گئی ہے, اور وہ بیماری ہے ہمارے گھر میں فتن و فساد, لڑائی جھگڑے. اور یہ لڑائی جھگڑے, یہ فتن و فساد جب ہمارے گھر میں ہیں تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے, چاہے وہ دینی لائن سے ہو یا دنیاوی لائن سے ہو. جب تک ہمارا گھر ایک ساتھ یکجا اتفاق نہیں رکھتا ہم کسی بھی لائن میں ترقی نہیں کر سکتے, چاہے وہ تعلیمی لائن ہو یا پھر وہ دولت کا لائن ہو, کسی بھی لائن میں نہیں. کیونکہ آپ نے بارہا دیکھا ہے کوئی بادشاہ جب اس کا تخت و تاج گرتا ہے تو اس کے کسی گھر کے افراد سے ہی گر جایا کرتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہوگا کہ بہت بڑا بادشاہ جو اپنے تخت و تاج پر ناز کیا کرتا تھا, آج وہ اس بنا پر اس کے تخت و تاج فنا ہو گئے کہ اس کے کسی گھر کے افراد نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اور جب بغاوت کسی گھر میں ہو جایا کرتی ہے, جب کسی حکمرانی میں بغاوت ہو جایا کرتی ہے, نہ وہ حاکم تخت پر رہ پاتا ہے نہ وہ ہر سکون سے رہ پاتا ہے. اس لیے میرے محترم, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حقوق کو اپنے آپ کی اہلیہ پر رکھا ہے, وہی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کا حقوق بھی آپ پر رکھا ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں, اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں, اچھے سے اچھے ماحول میں اپنی زندگی گزاروں, رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو جس طرح تم سوچتے ہو کہ میں عمدہ کپڑا پہنوں, میں 500 روپے میٹر والا کپڑا پہنوں تو اپنے بیوی کے لیے بھی اسی کوالٹی کا اور اسی عہدے کا کپڑا اپنی اہلیہ کے لیے پسند کرو, کیونکہ جتنا حق تمہارا تمہارے بیوی پر ہے اتنا ہی حق تمہاری بیوی کا تمہارے پر ہے. میرے محترم, بس ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں, انشاءاللہ اس کے بعد حضرت اللہ محمد اللہ مولانا جناب مقصود عالم صاحب جلالہ مقصود علی برناری کی خطابات آپ سامعین کو بھرپور سماعت کرنی ہے. میرے محترم, یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اس نیت سے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا, اور اس ذکر سے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میرے محترم, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے, کہیے آمین. میرے محترم, ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے سامنے پیش کر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم, یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے, غالباً یہ لڑکی کی شادی ہے. ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا, ایک صحابہ جس کا نام حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے ماحول میں, اپنے گاؤں میں یا اپنے قصبے میں کہہ لیجیے سب سے زیادہ کالے تھے, اور اپنے رشتے کا کافی جگہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا, لیکن ہر جگہ سے انکار آ رہا تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور مقبول صحابہ میں تھے. تو حضرت عبداللہ بن اسود ایک مرتبہ پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے تمام قصبوں میں اپنے رشتے کا پیغام بھیجا, لیکن کسی نے میرے رنگ و روپ کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی والے میرے رشتے کو قبول نہیں کر رہا, کوئی بھی لڑکی والا میرا رشتہ قبول نہیں کر رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ بن اسود, میں اپنی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام تمہارے ذریعے ایک بادشاہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں, کیا تم لے کر جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن اسود لفظ پڑھتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے, یا رسول اللہ آپ کے پیغام کو میں لے کر جاؤں, یہ میرا مقدر
فرمائے پیغام کیا ہے؟ آپ کس کے پاس، کس بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عبداللہ جاؤ ایک شہر کا نام بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے نجاشی بادشاہ. اس بادشاہ کی بیٹی اپنے سلطنت میں سب سے حسین و جمیل ہے، سب سے حسین و جمیل ہے اس نجاشی بادشاہ کی بیٹی، اور اس کے پیغامات دور دور سے بادشاہ کے لڑکے کے پیغام آ رہے ہیں، شہزادے کے پیغام اس کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کی لڑکی بڑی پاکیزہ ہے، عبادت گزار ہے، مومنہ ہے، اور اسلام کے قوانین کو مضبوطی سے تھامے ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح، تمہارے نکاح کا پیغام نجاشی بادشاہ کی بیٹی سے کروں. حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گئے، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نجاشی بادشاہ کا ہوگا، نجاشی بادشاہ کی حکومت فلاں شہر میں ہے، حضرت عبداللہ بن اسود پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جب دربار لگا لوگ وہاں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دربار میں بیٹھ گئے اور سوالی بن کر بیٹھ گئے. تمام لوگ اپنے اپنے سوالات کا اظہار کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن اسود سے کہ آپ کی بھی کوئی سوال ہے؟ حضرت عبداللہ بن اسود نے کہا ہاں، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو بادشاہ نجاشی کے لیے ہے، نجاشی بادشاہ کے لیے ہے. میں ان سے ہی کہوں گا، باقی کسی سے نہیں کہوں گا. جو غلام تھے، جو وہاں کے سرپرست تھے، جو وہاں کے رہبر تھے، گارڈ تھے، انہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ سے کہا کہ ایک مدینے سے ایک شخص آیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات آپ تک لایا ہے، اور صرف وہ آپ کو ہی کہے گا. نجاشی بادشاہ نے کہا اسے اندر بھیج دیا جائے. وہ اندر گئے. اندر جانے کے بعد نجاشی بادشاہ نے حکم کیا کہ آنے والے مسافر بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. اب میرے محترم ذرا غور کریں یہاں پر، وہ ایک جو شخص جا رہا ہے وہ اپنے شادی کا پیغام لے کر جا رہا ہے. کس کی طرف سے جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہا ہے. اور وہ کیسا شخص ہے؟ ایک دم کالا، ایسا کالا کہ جو لوگ دیکھنے کے بعد اسے ناپسند کرتے، لیکن بہرکیف نبی کے پیغام کو اسے وہاں تک پہنچانا تھا. حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی سرور کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ذریعے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس رشتے کو قبول کرتے ہیں. نجاشی بادشاہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا، کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا. سوچنے لگا کہ میری بیٹی کہاں حسین و جمیل. اے میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، یہ آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب کوئی ماں، جب کوئی بیٹی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتی کہ نبی کا پیغام ہم تک کون لا رہا ہے، نبی کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے، بس اس کے سر انجام دینے کے لیے وہ ہر حد تک جانا شروع کر دیتی ہے. اے میرے محترم بزرگوں، نجاشی بادشاہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے اس بات کا مشورہ کر کے آپ کو